dikkat edin. Osman Bey! Gel. Bak. Ya Allah.
ناظرین، قسط کی شروعات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان غازی نے جرگہ یعنی دیوان کو بٹھایا ہوا ہے، اور دیوان کے سامنے عثمان غازی کا کہنا ہوتا ہے کہ قارسی بھی کفاروں کے ساتھ مل کر شکار کرنا چاہتے ہیں، جو کہ عثمان غازی ہنس رہے ہوتے ہیں، اور دیوان میں گینچر بی بی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ عثمان غازی کی طرف انتہائی حیران کن نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، پھر عثمان غازی کہتے ہیں کہ برہان جواب دیتے ہیں کہ جی حضور۔ عثمان غازی کہتے ہیں کہ برہان، آپ قارسی بے کو خبر بھجوا دیجئے، قارسی بے کو شکار کی دعوت دی جائے گی۔ برہان الب جواب دیتے ہیں کہ جی حضور، میں پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ عثمان غازی کہتے ہیں کہ وہ قارسی سردار کفاروں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور جب قارسی بے کو یہ خبر پہنچ جائے گی شکار کے حوالے سے تو وہ اپنے اتحادیوں کو اس شکار کے حوالے سے ذکر کریں گے، اس سے وہ خبردار کریں گے۔ پھر بیگم خاتون کہتی ہے کہ عثمان غازی، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو عثمان غازی جواب میں کہتے ہیں کہ اب ہمارا ہدف یہی ہوگا کہ وہ جب اس شکار والی جگہ کے حوالے سے اتحادیوں کو بتائیں گے تو وہ سوچیں گے کہ عثمان غازی جال میں پھنس چکے ہیں، اور جب قارسی بھی یہی سوچیں گے کہ ہم جال میں پھنس چکے ہیں تو وہ شکار والی جگہ پر تاجر ویرونو کا یعنی صوفیہ خاتون کے حوالے سے عثمان غازی کہہ رہی ہیں کہ صوفیہ، وہ ماسک والی عورت، شکار والی جگہ پر ضرور آئے گی، اور وہ جب وہیں پر آئے گی تو اسی وقت اسی جگہ پر ہم ویرونیکا ناگن کی ہم سر کچل کر رکھ دیں گے۔ اور ناظرین، پھر عثمان غازی برہان الب اور جیرکوتائے کو کہتے ہیں کہ کل گرودوار والی جگہ پر آپ لوگ پہلے سے جائیں گے، اور وہیں پر جہاں پر ہم شکار کریں گے آپ لوگ پہلے سے جال بچھائیں گے، لیکن یاد رہے محتاط رہنا ہوگا، احتیاط انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور پھر بہترین انداز میں جال بچھائیں تاکہ کل دشمن اس میں پھنس جائے۔ اور ناظرین، پھر عثمان غازی سرداران کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے بس جا سکتے ہیں، اور پھر سب کے سب دیوان سے اٹھ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف برہان الب اور جیرکوتائے دیوان میں رہ جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں عثمان غازی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا آپ لوگ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، بتاؤ۔ اور ناظرین، پھر برہان الب اور جیرکوتائے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر عثمان غازی کے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر دونوں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن برہان الب پھر کہتے ہیں کہ بیم، یہ میری حد ہے کہ نہیں جو میں بول رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اور پھر جیرکوتائے کہتے ہیں کہ سردار، ہم دیوان میں تو نہیں کہہ پائے مگر، اور اتنے میں عثمان غازی اسے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دیوان میں ہی کہنا چاہیے۔ اور پھر برہان الب
اور جرگتائے دونوں عثمان غازی کی طرف کافی حیران کن نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عثمان غازی اسے کہتے ہیں اگر اس مسئلے کا تعلق دیوان سے ہے تو آپ لوگوں کو دیوان میں ہی اس مسئلے پر بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ لوگوں کو دیوان میں نے موقع دیا تھا، جب بولنے کا وقت بھی ملا اور پھر آپ لوگ نہیں بول پائے تو بس یہ بات یہیں پر ختم ہوئی۔ اب شکار کی وقت ہے اور شکار میں آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو دونوں بخوبی سے نبھانا۔ اور ناظرین پھر برہان عالم اور جرگتائے دونوں کہتے ہیں کہ جی حضور، اور دیوان سے نکل جاتے ہیں۔ اور ناظرین پھر دیوان کے بعد بالا خاتون اور بیگم خاتون کے درمیان ایک سین ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پر بالا خاتون بیٹی ہوتی ہے اور بیگم خاتون اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بالا خاتون آپ نے مجھے بلایا ہے؟ بالا خاتون اس سے پوچھتی ہے کہ اپنی بائی سے مل کر یعنی یوسف کے ساتھ مل کر خوش تو ہوئی ہوگی، جو کہ کفاروں کی قید میں تھا اور آزاد ہو گیا۔ تو بیگم خاتون کہتی ہے کہ جی بالکل، عثمان غازی کی بدولت سقوط اور میرا بھائی کفاروں کی ہاتھ سے نکل گئے۔ اور پھر بالا خاتون جواب دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اب حساب دینے کا وقت ہے۔ پھر بیگم خاتون جواب کہتی ہے کہ بالکل، میری جو غلطی ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے کہ کیا اس سے سب کچھ بدل سکتا ہے؟ آپ نے جو غلطی کی ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ کیا بغیر پوچھ گچھ کے آپ تاجروں کو بازار کے اندر آنے دیتی ہے؟ اور بالا خاتون پوچھتی ہے کہ جب وہ شیطان بازار میں داخل ہو رہی تھی تو کیا آپ نے پوچھ گچھ نہیں کی؟ بیگم خاتون جواب دیتی ہے کہ میں نے پوچھ گچھ کی تھی اور میں نے ایک سپاہی بھی اس کے پیچھے بھیج دیا تھا، اسی کی خبر کے انتظار کر رہی تھی۔ تو بالا خاتون غصے میں آ کر بیگم خاتون کو کہتی ہے کہ جب آپ اس خبر کی انتظار کر رہی تھی تب وہ شیطان میری بیٹی کو اغوا کر گئی، کیا تم بازار کی حفاظت اس طرح کرو گی؟ پھر بیگم خاتون کہتی ہے کہ کیا ان سب کی قصوروار میں ہوں؟ میرا بھی بھائی۔ اور اتنے میں بالا خاتون غصہ ہو کر کہتی ہے کہ بس بھائی کو اس معاملے کے درمیان مت لاؤ، اس شیطان کو تم نے ہی بازار میں اندر داخل ہونے دیا اور اس کی قیمت بھی تم ادا کرو گی۔ بیگم خاتون جواب دیتی ہے کہ اگر بات قیمت کی ہے تو بیگم خاتون جواب میں کہتی ہے کہ اگر بات قیمت کی ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے کہ آپ کو ایک موقع غلطی سدھارنے کو دیا، آپ وہ بھی ٹھیک سے نہیں نبھا سکے۔ میں عثمان غازی سے اس پر بات کروں گی، جس فریضے کو آپ نے ٹھیک سے نہیں نبھایا، میں عثمان غازی کو کہوں گی کہ یہ اس فریضے کی ہرگز لائق نہیں، تیار رہنا اس کے لیے۔ اور پھر بالا خاتون وہیں سے چلی جاتی ہے اور پھر بیگم خاتون افسوس کر کے وہ بھی وہیں سے چلی جاتی ہے اور یہ منظر گونچہ خاتون بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور ناظرین پھر دوسرے سین میں ہمیں گینچر بے دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سردار گینچر بے جو کہ دیوان میں عثمان غازی کا سب کچھ جان چکا ہے، عثمان غازی کا جو منصوبہ ہے، جو چال ہے شکار کے حوالے سے، تو ان سب کے حوالے سے سردار گینچر بے نے ایک خط تیار کی، ایک خط لکھا، کافی بہترین انداز میں وہ خط تیار کر رہے ہیں، لکھتے ہیں اور پھر اپنے خادم کو بلا رہے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ خط آپ سردار یعنی قارسی بے تک پہنچانا ہے۔ اور ناظرین پھر ایک اور سین میں ہم بیگم خاتون کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خیمے میں شدید غصے میں آ جاتی ہے اور سب کچھ توڑ پھوڑ کر جاتی ہے، کیونکہ ناظرین بالا خاتون نے جو کچھ اس سے کہہ دیا ہے وہ برداشت نہیں کر سکی اور اسے شدید غصہ آ چکا ہے۔ تو ایسے میں بیگم خاتون توڑ پھوڑ کرنے کے بعد روتی ہے اور عثمان غازی کے حوالے سے بات کر رہی ہوتی ہے، جو کہ اس کے پیچھے گونچہ خاتون بھی آ جاتی ہے اور خیمے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں بیگم خاتون عثمان غازی کے حوالے سے بات کر رہی ہے، ان کی محبت کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ میں عثمان غازی سے محبت کرتی ہوں اور اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی، اور بالا خاتون کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوتی ہے، ان کے خلاف بول رہی ہے اور سب کچھ گونچہ خاتون سن لیتی ہے، جو کہ یقیناً گونچہ خاتون انتہائی زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ سنتی ہے کہ بیگم خاتون عثمان غازی سے محبت کر رہی ہے تو بیگم خاتون اور بھی زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور وہیں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اور راستے میں علاؤدین بے
اور فاطمہ خاتون اس کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی ٹینشن اور اپنی سوچ میں چلی جاتی ہے اور اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ علاؤالدین بے اور فاطمہ خاتون میرے پاس آ چکے ہیں۔ تو ایسے میں علاؤالدین بے اس سے پوچھتی ہے کہ گونچہ خاتون، اور وہ کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ گونچہ خاتون کی دھیان علاؤالدین بے کی طرف نہیں ہوتی اور وہ اپنی سوچ میں چلی گئی ہوتی ہے۔ تو جب وہ علاؤالدین بے کو دیکھ لیتی ہے تو کافی ڈر جاتی ہے۔ تو علاؤالدین بے اسے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ فاطمہ خاتون بھی اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے کہ کیا بات ہے، کیوں اپنی اتنی زیادہ حیران اور پریشان ہے؟ تو ایسے میں گونچہ خاتون بات کو بدل کر کہتی ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی اور اسی وجہ سے میں تھوڑی سی پریشان ہوں، اور بیگم خاتون کی راز اس نے نہیں بتائی۔ تو ناظرین، سب کے حوالے سے آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازم پیش کریں، اور کرولوس عثمان سیریز کے حوالے سے ہر لیٹسٹ اپڈیٹس جاننے کے لیے ہسٹری امپائر چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہے ایک نئی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک خدا حافظ۔